دنیائے فانی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ جنگوں میں شرکت کرتے ہوئے ہی گزارا اور آخر کار شہادت کا ایسا جام نوش کیا جس کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جوانی کے زمانے میں جو جنگیں لڑیں، ان میں جنگی طریقہ کار کے مطابق ہمیشہ زرہ پہن کر اپنی مردانگی کے جوہر دکھلائے۔ جب پختہ توانائی کے ایام تھے تو زرہ پہن کر جنگیں لڑی، جب ایام پیری شروع ہوئی تو زرہ پہننا بالکل ترک کر دیا۔ پھر جنگوں میں بغیر زرہ کے ہاتھ میں تلوار لیے شیروں کی طرح سینہ تانے شامل ہوتے تھے۔ دوست احباب نے جب آپ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل دیکھا تو حیران ہو کر عرض کرنے لگے، اے ام رسول اللہ، اے صف شکن مجاہد، اے جواں مردوں کے سردار، ہم نے تو یہ حکم سنا ہے کہ جان بوجھ کر تم ہلاکت میں نہ پڑو۔ آپ رضی اللہ عنہ لڑتے وقت احتیاط سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جب آپ جوان اور مضبوط طاقتور تھے، اس زمانے میں آپ کبھی زرے کے بغیر لڑائی میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ اب جب کہ آپ بوڑھے اور کمزور ہو گئے ہیں تو آپ اپنی جان کی حفاظت اور احتیاط کے تقاضوں سے کیوں بے پردہ ہو گئے ہیں؟ بھلا تلوار کس کا لحاظ کرتی ہے اور تیر کس کی رعایت کرتا ہے؟ ہم کو تو یہ پسند نہیں کہ آپ جیسا دلیر اور بہادر محض اپنی بے احتیاطی کے بدولت دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ غرض حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے غم گسار دیر تک اس قسم کی باتیں کرتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں جوان تھا تو میں سمجھتا تھا کہ موت انسانوں کو اس دنیا کے عیش و آرام سے محروم کر دیتی ہے، اس لیے کون خواہ موت کی جانب رغبت کرے اور جانتے بوجھتے ہوئے ازدے کے منہ میں جائے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے زرہ پہنتا تھا، لیکن جب اسلام قبول کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض مبارک سے حقیقت سامنے آئی تو میرے خیالات بدل گئے کہ اس دنیا کے رنگ و بو تو عارضی ہیں جبکہ آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ اب مجھ کو اس دنیا فانی سے کوئی لگاؤ نہیں رہا اور موت مجھ کو جنت کی کنجی معلوم ہوتی ہے۔ زرہ تو وہ پہنے جس کے لیے موت کوئی دہشت ناک چیز ہو۔ جس کو تم موت کہہ رہے ہو، میرے لیے وہ ابدی زندگی ہے۔ اے فرزند، ہر انسان کی موت اس کے کردار کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ تو ایک صاف و شفاف آئینہ ہے جس میں اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ سبق: موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے شیریں حقیقت بنانے میں مصروف عمل رہو۔